والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں نمازوں کو، خیال میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کب آئے گی، اور نماز کے وقت پہ آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے نماز کو اہمیت دینا، نگرانی دینا. سوچو آپ، یہ ایسا ہی ہے. لیٹ سپوز ایک عام مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کا ایک باپ ہے، ایک ہی ہوتا ہے سب کا. آپ کا باپ ہے اور اس کے پاس بہت ساری دولت ہے، گاڑیاں، بنگلے، زمینیں، محلات، نوکر چاکر، ویل سیٹلڈ، پوری دنیا میں نام بھی ہے اس کا. آپ کا باپ ہے وہ آپ سے کہتا ہے بیٹا ایسا کرو کہ تم یہ 7 باتیں مان لو، یا یہ 6 باتیں مان لو، یا میری یہ 5 شرطیں ہیں. اگر تم یہ کر لو گے نا تو میں تمہیں اپنی دولت کا وارث بنا دوں گا، ملکیت کا وارث بنا دوں گا، یہ زمینیں بھی تمہارے نام کر دوں گا، یہ پہاڑ، یہ عزتیں، یہ دولتیں، یہ گاڑیاں، یہ نوکر، یہ بنگلے، یہ سب کے سب میں تمہارے نام کر دوں گا. بس تم نے کرنا کیا ہے، اس پہ 5-6 چیزیں کر دیتے ہیں. اچھا جی، نمبر 1، فضول انسان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے اوکے جی نہیں بیٹھوں گا آج سے. موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اوکے جی نہیں کروں گا. 2 باتیں ہو گئی. گھر دیر سے نہیں آنا، جلدی آنا ہے. اوکے جی آج کے بعد جلدی آؤں گا. 3 ہو گئی. اور چوتھی کیا کرتے ہیں، ہاں تم ایسا کرنا کہ کیا کہتے ہیں، چوتھی کوئی کامن سی بات ہو، ہاں گاڑی کو تیز ڈرائیو نہیں کرنا تم نے. وہ کہتے ہیں اوکے جی یہ بھی مان لی. 4 ہو گئی. 5ویں کہتا ہے کہ جی اپنی ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا. تو وہ کہتے ہیں اوکے میں آج کے بعد ماں کو بھی خوش رکھوں گا. اب یہ 5 باتیں شرط ہے. جب بیٹا دولت کو دیکھتا ہے نا، اوئے ہوئے گاڑیاں، اوئے ہوئے بنگلے، اوئے ہوئے نوکر، اوئے ہوئے زمینیں، اوئے ہوئے اتنا بڑا نام، یار ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کیا مشکل ہے. وہ کہے گا اوکے ٹھیک ہے آج سے موبائل کا غلط استعمال نہیں، آج سے ماں باپ کی خدمت، آج سے نو ڈرائیونگ تیز، اور آج سے جو ابو نے 5 باتیں کہی بس اس پر اٹک رہنا ہے، بس اسی کو کمپلیٹ میں نے ماننا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. اب یہ بیٹا صرف 30 دن تک اس ابو کی بات مانتا ہے. ابو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ارادوں میں ٹھیک ہے، اور وہ ابو لا کے ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی ویل سیٹلڈ، مزے کر رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں 70 سال کی زندگی دی. 70 ایوریج ریٹ ہے. اس کے بعد مطلب کہ کوئی ہارڈلی سے ہارڈلی جاتا ہے جی 75 80 90، لیکن 70 سال کی عمر میں ہم سب مر جائیں گے. ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی زندگیاں دے. 70 میں سے دیکھو 30 تو گزر گئے، 25 گزر گئے، 20 گزر گئے، رہ گئے 50. میں ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں نا، کیلکولیشن کرتے ہیں تھوڑی سی لائف کی. چلو لیٹ سپوز ہمارے پاس 50 سال کی زندگی ہے. اب 50 سال میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، نہیں ہر دن میں 50 سالوں کے ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم کم سے کم 12 گھنٹے تو سوتے ہیں، اور یعنی کہ 50 کو ہاف کر دو، 25 سال رہ گئے. 50 سال ہے نا، تو 25 سال تو ہم سونے میں گزاریں گے رات کو یا صبح. 25 سال رہ گئے. اب 25 سالوں میں تو 5 سال بڑھاپے کے لیے نکال دو، کیونکہ بڑھاپے میں تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، بڑھاپے میں تو ہم اللہ ہی اللہ کریں گے، بڑھاپے میں تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. اور رہ گئے پیچھے 20 سال. یعنی 20 سال کے لیے میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر میں زندہ رہا، ہماری لاٹری نکل سکتی ہے، ہم پہلے بھی جا سکتے ہیں اللہ کے پاس. تو اگر ہم صرف 20 سال کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھ دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا قابو کر لیں، اور اپنے اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی لے آئیں، اور اپنی زندگی ایسے بنا لیں. یہ کام اس میں مسٹ کریں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، فضول چیزوں سے دور ہٹنے والے ہیں، جن کا نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے کاموں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا کے قریب نہیں جاتے، رومانس کے قریب نہیں جاتے، چیٹنگ چوٹنگ کے قریب نہیں جاتے، لڑکا لڑکی آپس میں جو فرینک ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو بالکل وہ نہیں مانتے، اور اچھے طریقے سے اچھے بچوں کی طرح، انسان کے بچوں کی طرح نکاح کرتے ہیں، ایک لڑکی کو عزت بناتے ہیں، اور ایک ہی لڑکی کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں، ایک ہی کے ہو کے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے وفا کرتی ہے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا. یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد
امانت، جو بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں ہم نے ان میں خیانتیں نہیں کرنی، اور جو وعدے ہیں جو ہم نے کی ہیں یا کریں گے فیوچر میں ان کو پورا کرنا ہے، اور اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرنی ہے، یعنی نماز کی فکر کرنی ہے، نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ نماز بہت 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 زیادہ اہم ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ دیکھو، اگر آپ کی ایک جھونپڑی بنا رہے ہو اور اس کے درمیان ایک پلر کھڑا کرتے ہو اور ارد گرد دیواریں کھڑی کرتے ہو، لیکن آپ کی پوری جھونپڑی جو ہے اس پلر کی وجہ سے مضبوط ہے، جیسے یہ پلر ہٹے گا جھونپڑی گر جائے گی۔ نماز پڑھو گے تو سارے اعمال مضبوط رہیں گے، نماز کی پابندی ہوگی تو باقی سارے اعمالوں کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العزت۔ دیکھو کتنا بڑا حکم ہے، اور ہم کتنے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سر میں درد ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پارٹی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گھر کا کام ہے، باہر کا کام ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے، یار آج سفر کرنا ہے، یار آج ہواؤں میں اڑنا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ آج کل تو یہ ساری چیزیں خیر ختم ہو گئی، گرل فرینڈ سے بوائے فرینڈ سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، ایک دوسرے سے ڈیٹ لگا رہے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، ایک دوسرے کو گاڑیوں میں کھلا پلا رہے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں گناہوں میں ہم نے ترقی اور نیکیوں میں ہم نے کیا کر لیا، اپنے آپ کو گھٹا دیا۔ تو یہ مزاج ہے ہمارا۔ تو نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، اچھی بھی اور پوری بھی۔ 5 وقت کا نمازی ہوگا، جو قضا ہوئی ہوں گی وہ قضا پڑھتا ہوگا اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہوگا، اپنی کوشش پوری کرتا ہوگا، تو اس کے باقی سارے اعمال بھی پورے آئیں گے، اچھے آئیں گے۔ اور جس کی نماز خراب اتری، خراب نکلی، تو اس کے باقی سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اولئک ھم الوارثون۔ پھر یہ ہے وہ لوگ جن کو ملنے والی ہے کیا چیز؟ جنت الفردوس، جو اللہ رب العزت نے خود بنائی، جو اللہ رب العزت خود اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دنیا کو بنانے کے بعد دنیا کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مچھر کا پر کہہ رہا ہے، دھوکے کا گھر کہہ رہا ہے۔ اور آخرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھی جگہ، بہت اچھی جگہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی وہ رب جس کے سامنے اس پوری دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، وہ رب جنت سے اتنا انسپائر ہے، تو سوچیں وہ کیسی ہوگی۔ اگر تمہاری سوچ تمہیں چھوڑ دے، اگر تمہارے گناہوں سے تمہیں تھوڑی سی فرصت مل جائے، اگر تمہاری غفلتیں تمہیں چند سیکنڈ کے لیے چھوڑ دے، رہا کر دے، تو سوچنا بیٹھ کے اپنی جنت کے بارے میں، سوچنا اپنے اس رب کے بارے میں جس رب نے تمہیں اندھیروں سے نکالا، سوچنا اپنے اس رب کے بارے میں جس نے تمہاری زندگی کے سارے مسئلے کو ایک ایک کر کے دور کر دیا، سوچنا اپنے رب کے بارے میں جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں طاقت دی، جس نے تمہیں جوان کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، بولنے کے لائق بنایا، سوچنے کے لائق بنایا، جس نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، فہم دیا، اور آج تم جو کچھ بھی ہو وہ اس رب کی وجہ سے ہو۔ تمہاری زندگی میں موجود جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ اس رب کی مرضی سے ہے۔ تمہاری زندگی میں موجود جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ تمہاری زندگی میں جو بھی چیزیں تمہیں راحتیں دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے، ریلیکس کروا رہی ہے تمہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں تم پر، نعمتیں ہیں تم پر۔ ایسے رب کے بارے میں 5 منٹ کے لیے سوچ لینا۔ اگر تمہارا دل تمہیں کہے کہ ہاں ایسے رب کی تو عبادت کرنی چاہیے بھائی، ایسے رب کو تو منانا چاہیے بھائی، ایسے رب پہ تو بھروسہ کرنا چاہیے بھائی، ایسے رب کے تو قریب رہنا چاہیے بھائی، ایسے رب سے تو محبت کرنی چاہیے بھائی، تو کر لینا محبت، کر لینا بھروسہ، کر لینا یقین، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا برائی ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ ہم زنا کر سکتے ہیں، ہم گا سکتے ہیں، ہم ناچ سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم گھروں کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم غیبت کر سکتے ہیں، تو ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے سہارے زندگی بھی گزار سکتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم حدیث بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ان سارے علم پر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے جہنم بنا سکتے ہیں تو اپنے لیے جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک ہمت والا کام ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو رب دے رہا ہے اسی کو ناراض کر رہے ہو، اگر اتنی بڑی ہمت والا کام کر سکتے ہو تو اس رب کو تم راضی بھی کر سکتے ہو، جس کو راضی کرنے کے لیے ایک آنسو کافی ہوتا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے 2 گھڑی کی عاجزی کافی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ تو آسان کام آج مشکل ہے، مشکل کام آج آسان ہے۔ گناہ آسان، نیکیاں مشکل، زنا آسان،
نکاح مشکل، جھوٹ آسان، سچائی مشکل، بے حیائی کو پروموٹ کرنا ویری گڈ، بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور اللہ کی باتوں کو پروموٹ کرنا دل نہیں چاہ رہا۔ گانے سننا آسان، موویز دیکھنا آسان، سیلیبریٹیز کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان کی جیسی لائف سٹائل، ان کے جیسا لائف سٹائل، ان کے جیسا مشن بنانا آسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں کوئی بھروسہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں سیکھ رہے، ان کو بالکل فالو نہیں کر رہے، لیکن یہ سو کالڈ سیلیبریٹی ہمیں بڑا کچھ سکھا رہے ہیں۔ کیا ہے ان میں؟ جو منہ تھوڑا ٹیڑھا کر کے انگلش کے 2-4 الفاظ بولتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، واہ یار کتنا اچھا بولتا ہے یہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس بندے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری حدیثیں جو آپ کی زندگی کو ایک جنت کا باغ بنا سکتی ہے، جو آپ کے گھروں میں خوشیاں لا سکتی ہے اگر آپ اس پر عمل کرو، اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ یار یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اساطیر الاولین والا مزاج ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ Stop it. Stop it. Just try to change yourself for Allah. انشاءاللہ تم کامیابیوں کو پہنچ جاؤ گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آج سے اپنی زندگی بدلتے ہیں، آج سے ہی ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ بھائی آج سے میرا ارادہ ہے، پکا پکا ارادہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا تو دل سے پڑھوں گا، فضول کاموں کے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، 1-2 گیمز کھیلتا ہوں وہ آج سے ڈیلیٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ، انشاءاللہ زکوٰۃ بھی دوں گا۔ اس کے علاوہ شرمگاہوں کی حفاظت کی بات تو اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے، اور میری فل کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو دعائیں کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ یہ ساری چیزیں آسان کر دے سب کچھ۔ ہاں، اور تیسری کیا تھی؟ ہاں، اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے، میری پوری کوشش ہوگی میں اس پہ خیانت نہیں کروں گا۔ اگر میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا انشاءاللہ، اور نمازوں کی پوری نگرانی کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے۔ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے ذہنوں میں بس نماز ہی نماز رہے، اور میں باقی دوستوں کو دیکھتا ہوں وہ بہت زیادہ نماز کو لے کے سیریس ہے، اور تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بھی آگے ہو جاؤں۔ دعا کر لیتے ہیں اب۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد۔ آج تو میرا دل کر رہا ہے اللہ سے ہنس ہنس کے دعا مانگو، آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ جیسے اللہ سے بس، لیکن چلو مانگ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ نہیں کیوں چہرے پہ اسمائل آ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، آٹومیٹکلی آ رہی ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، آپ ہمارے رازق ہیں، اور جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے اللہ وہ آپ ہی نے دیا ہوا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، ہم تجھے ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ اس غلطی کو ہم مانتے ہیں، اس جرم کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ اس جرم کی تجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم خطا ہی کریں گے تو خطاؤں کے بعد ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ خطا کرنا میری فطرت، گناہ کرنا میری فطرت، بے حیائی کرنا میری فطرت، اور معاف کرنا تیری صفت، رحم کرنا تیری صفت۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جو بھی بے حیائی کا کام میری زندگی میں، ان کی زندگی میں، جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، آباد ہیں، ان کی زندگیوں میں موجود ہیں، اللہ سب کو اس سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ جو نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، کمزور ہو کر گناہوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی تو طاقت بن جا۔ اے اللہ تیری ذات جس کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی گمراہی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ اے اللہ اگر تو ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی ہم کامیاب ہیں، اگر آپ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی ہم خوش رہیں گے۔ تیری ذات ہمیں مل جائے، ہمیں اس قابل بنا دے، تیرا یقین، تیری محبت، تیری چاہت، تیری سوچ میرے دل میں آ جائے، ان کے دل میں آ جائے، ہم سب کے دلوں میں آ جائے، ایسا دل دے دے ہمیں۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آفتوں سے بچا، ہر آنے والی آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم پھسل جائیں گے۔ اے اللہ گناہ اور ثواب کے بیچ جب تو ہمیں آزما رہا ہو تو ہمارا دل، ہمارا رخ ثواب کی طرف کرنا یا رب۔ یا رب جب گناہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے ان سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح روزانہ اکٹھا ہو کر تیری
خوب خوب باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی غفلتیں ہو چکی ہیں یا رب ان پر معافی مانگتے ہیں، آگے کی زندگی کو اے اللہ اپنی عبادت سے ہمارے لیے قیمتی بنا دے۔ اے اللہ چند سال، چند دن، چند مہینے ہی رہ گئے ہوں گے، تو جانتا ہے کہ کب مرنے والے ہیں، کیسے مرنے والے ہیں، کہاں مرنے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی موت کے وقت میں تجھ سے برکت چاہتے ہیں، اپنی موت میں اللہ ہماری موت میں، اموات میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے کر جانا کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو، ہمارے کندھوں پر کوئی گناہ نہ ہو اور ہم سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں اس حالت میں موت نہ دینا کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری تک نہ کر سکے، توبہ تک نہ کر سکے، تیرے سامنے عاجزی تک نہ کر سکے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اوکے جی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔